کبھی کبھی سکون کی قیمت جو ہے نا وہ خاموشی ہوتی ہے، اور کبھی عزت کی بنیاد صبر ہوتا ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑی جنگ تب ہوتی ہے جب وہ ہر طرف سے رشتوں کی چھریوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے، مگر پھر بھی مسکرا کر جیتی ہے۔ عورت جو ہوتی ہے نا صرف یا ماں یا بیوی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، قربانی اور برداشت کا ایک پیکر ہے۔ آج ہم ان عورتوں کی بات کریں گے کہ جو مشترکہ خاندان میں رہ رہی ہیں، جہاں دیورانی، جٹھانی، ساس، نند جیسے رشتے صرف رشتے نہیں بلکہ روزمرہ کا ایک امتحان بن چکے ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ حقیقت کو تسلیم کریں۔ یہ رشتے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ جب بھی انسان کسی حقیقت کو مان لیتا ہے نا، تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو یہ ایسا ہی رہے گا، ہمارا ماحول ہے یا کوئی انسان ہے یا واٹ ایور، تو ہمیں آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو، وہاں پہ ہمیں سروائیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو مان لیں گے نا تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ دیورانی، جٹھانی، ساس اور نند کے جو رشتے ہیں نا، کبھی کبھار تو محبت بھری کہانیاں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ بعض جگہ یہ شک، حسد اور مقابلے کی جنگ بن جاتے ہیں یہی رشتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر رشتہ جو ہے نا مکمل نہیں ہوتا، اور ہر انسان مثالی نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم ہر وقت شک نہ کریں، مقابلہ نہ کریں، اور ہر چھوٹی بات کو نا دل پر نہ لیں۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ان رشتوں میں نا سب سے زیادہ جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اکثر تو ہم صرف شک کی بنیاد پر ہی نا پریشان رہتے ہیں، یا اپنے آپ کو نا ٹینشن میں رکھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا تو اب وہ ایسے کر دے گا۔ جو کیا ہے وہ چاہے اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن جس کا ہمیں شک ہوتا ہے نا کہ وہ اب آگے ہمارے ساتھ ایسے کرے گا یا ہماری لائف کو خراب کرے گا یا ایسے ہوتا ہی جائے گا ہمیشہ، وہ چیزیں جو شک ہے نا وہ ہماری زندگی زیادہ تباہ کر دیتی ہیں۔ یا مقابلہ بازی بہت ہوتی ہے کہ اگر دیورانی نے ایک چیز لی ہے تو جٹھانی کہے گی میرے پاس ہونی چاہیے، اگر جٹھانی نے لی ہے تو دیورانی کہے گی کہ یہ چیز تو اس کے پاس کیوں آ گئی، میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ یا سارے لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، مجھے کیوں برا کہتے ہیں، یا یعنی کہ ڈفرینشیٹ کیوں کرتے ہیں لوگ۔ یا اگر ساس ایک بہو کو اچھا کہتی ہے تو دوسری کہے گی کہ مجھے ہمیشہ برا کہا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر اس کو اچھا کہا جاتا ہے تو اس میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ اس کو اچھا کہا جاتا ہے، اور مجھ میں کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی نیگیٹو بات ہے جس کی وجہ سے مجھے برا سمجھا جاتا ہے، یا جو مجھے فیل ہوتا ہے برا مجھے کہا جاتا ہے، تو کیوں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر جس کو اچھا کہا جاتا ہے اس میں صرف اچھائیاں ہی ہوں، برائیاں اس میں بھی ہوں گی۔ اگر آپ میں کوئی بری بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو برا کہا جاتا ہے تو اچھائیاں آپ میں بھی ہوں گی، آپ کی ان اچھائیوں کی بھی تعریف کی جاتی ہوگی، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ جب ہماری ان اچھائیوں کو اپریشیٹ کیا جاتا، کہا جاتا، وہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری ایک چھوٹی سی بری بات پر ہمیں کہا جاتا ہے نا، یا ہمیں ریئلائز کرایا جاتا ہے، یا ہمیں لگتا ہے، تو ہم اس کو ڈومینیٹ کر دیتے ہیں کہ جی نہیں، مجھے ہی ہر بار نا برا کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نا پھر یہ مسئلے مسائل اسی لیے صرف پیدا ہوتے ہیں، ایک مقابلہ بازی سے، دوسرا شک کی بنیاد پر، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات کو نا دل پر نہ لیں۔ بعض اوقات نا انسان کا رویہ اس کی تربیت یا پس منظر یا اس کے دل کی پریشانیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھ رہا ہے نا، یا تو اس کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر اس کو کہیں کوئی ایسی اس کی سچویشن رہی ہوتی ہے پاسٹ میں، کوئی ایسا اس نے چیزیں فیس کی ہوتی ہیں اپنی لائف میں جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کی ٹون ایسی ہو جاتی ہے، یا اس کا بیہیویئر ایسا ہو جاتا ہے، یا وہ دلی طور پر پریشانی ہوگی اس کو، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بیہیو اس طرح سے کرتا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا فرض کریں، تو اسے اپنی ذات پر نہ لیں۔ یہ سوچنا کہ مجھے ہی کیوں برا سمجھا جاتا ہے آپ کو اندر سے کمزور کرتا ہے۔
بجائے اس کے آپ اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں اپنی ذات کو سنواروں گی، چاہے دوسرا مجھے سمجھے یا نہ سمجھے۔ یعنی کہ دوسرا آپ کو کچھ بھی کہتا ہے، اچھا کہتا ہے، برا کہتا ہے، واٹ ایور، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ اپنی ذات کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر کام کریں، جو آپ بہتر اپنے لیے کر سکتی ہیں یا دوسروں کے لیے کر سکتی ہیں آپ وہ کریں۔ دوسرے کیا کہتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں آپ کو، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی سے چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں نا تو یہ رشتے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، دوسروں کو نہیں خود کو بدلیے، تبدیلی اپنے اندر لائیے۔ آپ کا کنٹرول صرف اپنے رویے پر ہوتا ہے، دوسروں پر نہیں۔ اگر کوئی آپ کی تضحیق کرتا ہے، کوئی دیورانی ہے، کوئی جٹھانی ہے، کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، کوئی ساس ہے وہ آپ کو تانے دیتی ہے یا نند ہر بات میں دخل دیتی ہے، تو ان ساری چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کا کنٹرول صرف اپنے آپ پر ہے۔ دنیا میں صرف ایک ذات ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں، اور وہ آپ خود ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ برا بیہیو کیا، فلاں میرے سے حسد کرتا ہے یا فلاں میرا مذاق اڑاتا ہے، وہ بدل کیوں نہیں جاتا؟ ہم دوسروں کو کیوں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے؟ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے کسی کو بدلنے میں۔ ہمارا اختیار صرف اپنے آپ پر ہے، ہم خود کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے اپنے جواب پر ہے ہمارا اختیار، ہمارے لہجے پر ہے، ہماری خاموشی پر ہے، یہ سب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آپ کو مذاق آپ کا اڑاتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، آپ نہ جواب دیں، آپ خاموش رہیں۔ اگر دینا ہے جواب آہستگی سے، تمیز سے دیں، جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ یہاں پہ جواب مجھے دینا چاہیے وہاں پہ، لیکن نرمی سے۔ اپنا لہجہ جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خاموش ہی رہنا چاہیے وہاں آپ خاموش رہیں۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، تم بدی کو بھلائی سے دفع کرو۔ مثال کے طور پر اگر جٹھانی کچھ تلخ بول دے تو فوراً جواب دینا آپ کو وقتی سکون دے سکتا ہے۔ تب ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہے نا، کوئی تلخ بات کہہ دی ہے، دل کرتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تلخ جواب دیں ہم، ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ وقتی سکون ہوتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو بعد میں پریشان کرتی ہیں۔ لیکن اس کا اثر جو ہوتا ہے پھر آپ کے گھر کے ماحول پر ہوتا ہے اور آپ کے بچوں پر ہوتا ہے، آپ کی اپنی ذہنی حالت پر ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس نے تلخ بات کہنی ہوتی ہے نا اس کو تو عادت ہوتی ہے اور وہ کہتا ہی جائے گا، اور اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق آپ کو پڑے گا کیونکہ وہ بات آپ کو تلخ لگی ہے، اور آپ اگر اس کو اگنور کریں گی نا تو آپ کو سکون ملے گا، آپ خوش رہیں گی، آپ مطمئن رہیں گی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر کوئی جاہل آپ سے مخاطب ہو تو سلام کہہ کر گزر جائیں، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ضروری نہیں کہ ہر بات کو آپ نے جواب دینا ہی ہے۔ آپ جو سمجھتی ہیں کہ مجھے بات بری لگی ہے لیکن میں یہاں پر خاموش رہ کر بھی گزارا میرا ہو سکتا ہے، تو آپ خاموش رہیں، مسکرا کر گزر جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو میسیج دے رہی ہیں کہ میں تمہاری حد تک گر نہیں سکتی۔ تو یہ کتنا خوبصورت میسیج ہے، آپ دوسرے کے لیول تک نہیں گر سکتی، آپ اتنی گری ہوئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو سمجھداری کے ساتھ پیش کریں، سمجھدار بن کر رہیں۔ خاموشی، تبسم اور دل کی صفائی کے ساتھ رہنا نا آپ کو اندر سے طاقتور بناتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ اتنی طاقتور محسوس کریں گی نا خود کو، اور دوسرا انسان پھر خود اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کو غصہ چڑھانے کے لیے یہ بات کہی تھی، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کا ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ تو خوش ہے، یہ تو مسکرا کر گزر گئی اور اپنے کاموں میں آرام سے سارا دن مصروف ہے۔ اور وہ جو بات اس نے آپ کا ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے کہی تھی نا، جب آپ خاموش رہتی ہیں اس کا اپنا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہی بات سوچ کے کہ میں نے تو بات اس لیے کہی تھی اور یہ تو خوش ہے، مطمئن ہے اپنی لائف میں، اور یہی جیت ہے آپ کی۔ یہ آسان نہیں ہے چپ رہنا کسی کی ایسی باتوں پر، لیکن ممکن ضرور ہے اگر آپ کی نیت ہونا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں، لوگوں کو نہیں، تو آپ یہ کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، وقت کی ترتیب اور ذہنی سکون۔ جب گھر کے ماحول میں تلخی ہونا تو سب سے زیادہ متاثر آپ کی ذہنی صحت ہوتی ہے، آپ چڑچڑی، تھکی ہوئی اور خود سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دن کی ترتیب بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔
صبح فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر کریں اور نیت کریں، یا اللہ آج کے دن مجھے سکون دے، سمجھ دے اور میرے دل کو نرمی دے۔ اس کے بعد اپنے دن کا جو ہے نا پلاننگ کریں کہ کس وقت کھانا بنانا ہے، کس وقت کھانا کھانا ہے، کس وقت صفائی کرنی ہے، کس وقت میں نے بچوں کا ہوم ورک کروانا ہے، اور سب سے اہم بات اپنے لیے وقت نکالیں۔ روزانہ 30 منٹ صرف اپنے لیے، چاہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ ہو، کوئی آپ کا چہل قدمی کریں، کچھ لکھنا ہو، کوئی بیکنگ وغیرہ ہو، واٹ ایور، جو بھی آپ کو کرنا پسند ہے نا آپ اس ٹائم میں کریں۔ اس سے آپ کی اندرونی طاقت جو ہے نا وہ بحال رہتی ہے، اور آپ پھر دوسروں کی تلخی کو بھی ہضم کر لیتی ہیں، آپ کو پھر دوسروں کا رویہ پریشان نہیں کرتا، آپ خوش رہتی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اہمیت دیتی ہیں نا، اپنے لیے ٹائم نکالتی ہیں، اپنے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، تو آپ خوش بھی رہتی ہیں، مطمئن بھی رہتی ہیں، اور پھر آپ دوسروں کی جو رویے ہوتے ہیں نا آپ کو پریشان نہیں کرتے، آپ مطمئن رہتی ہیں اپنے آپ میں۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ آپ کا اصل تعلق اللہ سے ہے، انسانوں سے نہیں۔ جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے نا تو دنیا کی تلخیاں اس کے دل کو زخمی نہیں کر سکتے۔ آپ کا سکون، آپ کی عزت، آپ کی خوشی جو ہے نا وہ کسی دیورانی، جٹھانی یا ساس کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کیوں دوسروں کے رویے آپ کو پریشان کر دیتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر روز دن میں سے 5 منٹ ایسے نکالیں جہاں آپ صرف یہ سوچیں کہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں، یہ سب کیوں برداشت کر رہی ہوں، کس کے حکم پر خاموش ہوں۔ تو جب آپ کا جواب ہوگا نا کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو برداشت آسان ہو جائے گی، صبر آپ کو میٹھا لگنے لگے گا، اور اندر سے آپ کو طاقت محسوس ہوگی۔ یقین کریں، یہ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ جب آپ کسی کی باتوں کا برا نہیں مانتی نا، صرف اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں، اگنور کرتی ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں 5ویں نمبر پہ، اپنی حدود میں رہنا سیکھیں۔ تعلقات میں لائن ڈرا کیجئے۔ مشترکہ خاندان میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی نا ہر بات میں دخل دیتا ہے۔ کوئی کھانے پر تبصرہ کرتا ہے، کوئی بچوں کی تربیت پر تبصرہ کرتا ہے۔ یہاں آپ کو نا حد بندی سیکھنی ہے۔ ہر بات میں رائے نہ دیں، ہر بات کا نہ جواب دیں، ہر وقت دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کی مجبوری نہ پالیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت، آپ جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے اپنی ساس کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، یا نندوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، یا جہاں سارے بیٹھے ہیں مجھے وہاں بیٹھنا ضروری ہے۔ نہیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، کوئی بھی پروڈکٹیو کام کریں، کوئی ایسا آپ کام ضرور کریں، اپنا کوئی گول سیٹ ضرور کریں جس کے اوپر نا آپ فوکس کریں۔ اپنا دن کا کام کرنے کے بعد آپ کا دھیان اس طرف ہو۔ جب آپ کوئی گول سیٹ کر لیتی ہیں نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کوئی کوکنگ کورس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو سکتا ہے کہ میں خود کی پرسنالٹی کو کیسے بہتر بنا سکتی ہوں۔ آج کل تو اتنی پوڈ کاسٹ ہیں، اتنے ولاگز ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے اندر کیسے پازیٹیو چیزیں نا لے کر آ سکتی ہوں۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں نے خود وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت سی چینجز لے کر آئی ہوں، بہت سی پازیٹیو عادتیں میں نے اپنے اندر ایڈ کی ہیں، اور یہ پاسبل ہے آپ بھی اپنے اندر چینج کریں۔ یا آپ کوکنگ کورس کر سکتی ہیں، یا سلائی سیکھ سکتی ہیں، یا آرٹ کا کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، واٹ ایور، کچھ بھی جو آپ کو پسند ہے، یا چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں۔ جب آپ کا دھیان ادھر ہوگا نا تو ہر کام کرتے ہوئے آپ کا فوکس نا اس چیز کی طرف ہوگا، اپنے گول کی طرف ہوگا کہ میں اس کو کیسے میں نے آگے لے کر جانا ہے، میں نے کیسے اس میں امپروومنٹس لے کر آنی ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر آپ کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا بالکل بھی۔ میں 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں، میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، اور الحمدللہ میں آج تک اپنی دیورانی، جٹھانی، ساس، نند، کسی سے میری آج تک لڑائی نہیں ہوئی، کسی سے میں نے غلط بات نہیں کی۔ میں اپنے آپ میں مگن رہتی ہوں، اپنے کام میں، ہر کسی کے ساتھ بیٹھی، یہ نہیں کہ میں کسی کو ٹائم نہیں دیتی، اور میرا خیال ہے کہ ہر کسی کے ساتھ میرا سب سے زیادہ ٹائم نا یعنی کہ میں سپینڈ کرتی ہوں جب کوئی آ جاتا ہے ہمارے گھر، یا اپنی ساس کے ساتھ، یا جہاں کسی کو میری ضرورت ہوتی ہے تو میں ضرور ہیلپ کرتی ہوں جہاں تک میں ممکن ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر انسان جو ہے نا ہمارے گھر میں موجود میری عزت کرتا ہے دل سے، کیونکہ میں ان کی عزت کرتی ہوں۔ لیکن نہ تو میں کسی کو اپنے سے کم سمجھتی ہوں، اور نہ میں کسی کو اپنے سے اوپر سمجھتی ہوں۔
جو کرتا ہے نا میں اس کو اس کے لیول پہ لا کر دیکھتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا بیہیو کیا ہے تو یہ ایسے ہی کرے گا، مجھے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ پڑھی لکھی ہیں نا تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں آپ کو انفیریئر کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں میری جٹھانی یا میری دیورانی کم پڑھی ہے یا وہ تو میرے ساتھ ایسے بیہیو کرتی ہیں، میں تو اتنی پڑھی لکھی ہوں، میں تو کماتی بھی ہوں، تو مجھے سب سے زیادہ گھر میں عزت ملنی چاہیے۔ جب وہ گھر میں کام کر رہی ہیں ان کو گھر والے زیادہ عزت دیتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ جاب کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ آپ کے والدین کا آپ پر احسان ہے کہ انہوں نے آپ پر احسان کیا اور آپ کو اس قابل بنایا۔ تو اس میں آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو ہر رشتے کو ساتھ لے کر چلنا، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں تو کم از کم ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ میں جیسے اپنے گھر میں ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میری، اگر میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں سمجھتی ہوں ہر بات کو، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ہر رشتے کو ساتھ لے کر چلوں، وہ چاہے دیورانی ہے، جٹانی ہے، ساس ہے، میری دیور جیٹھ ہیں، کوئی بھی جو مجھ سے بات کرتا ہے تو میں تمیز سے اچھے طریقے سے بات کروں، ہر رشتے کو اچھے طریقے سے ساتھ لے کر چلوں۔ اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے اپنے گھر میں، اس کی بنیاد پر اگر کوئی اس نے زیادہ عزت دیتا ہے تو مجھے بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کم پڑھا ہے تو اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے جو ہر ماں باپ اپنے طرف سے اپنے ریسورسز کے حساب سے بہترین ہی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کم پڑھا ہے، کہ میں کسی کو کمتر سمجھوں اپنے آپ سے۔ میں تو ہر کسی کو اپنے سے بہتر ہی سمجھتی ہوں، اور میں کہ دوسرے میں اپنے سے اچھی عادتیں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میرے میں یہ عادت ہے، اس میں یہ تو بہت اچھی عادت ہے، اور اپریشیٹ بھی کرتی ہوں۔ اور یہ چیزیں آپ کو نا رشتوں کے ساتھ رہنے میں اور ان کے ساتھ چلنے میں بہت ہی آسانی پیدا کرتی ہیں، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ اعتدال یعنی نہ حد سے زیادہ جھکیں اور نہ حد سے زیادہ اکڑیں، اپنا دائرہ بنائیں اور اسی میں خوش رہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نہ تو آپ نے اتنا جھک جانا ہے کہ لوگ آپ کو بیچ کے کھا لیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی آپ نے حد سے اکڑنا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو بہت مغرور ہے، یہ تو ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، یا ہم تو یہ ہمیں خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ ایسی اپنے اندر نا کوالٹیز نہیں لے کر آتے، اور اپنے آپ میں خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی برا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس نے اس کا حساب دینا ہے، آپ نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اب آتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی طرف، غیر ضروری بحث اور شکایتوں سے گریز کریں۔ اکثر خواتین نا دن کا آدھا وقت شکایات میں گزار دیتی ہیں کہ ساس نے یہ کہہ دیا، جٹھانی نے وہ کر دیا، دیورانی نے برا منایا۔ یہ وقت، یہ توانائی جو ہے نا، آپ اگر خود کو بہتر بنانے میں لگائیں تو آپ اندر سے چمکنے لگیں گی۔ جب کوئی قرآن پاک میں ہے کہ جب کوئی جاہل ان سے بات کرتا ہے نا تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ جو بھی جیسا بھی آپ کو کہتا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی یا شکایات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنے ظرف کے مطابق بات کرنی ہے، اس کو اس کے لیول پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کس لیول کا بندہ ہے، اور وہ ایسی بات کرے گا، پھر آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، دکھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کی مدد کریں، آپ اچھے طریقے سے بات کریں، آپ اپنے ظرف کے مطابق دوسروں سے ملیں، آپ بحث نہ کریں، بس دل سے دعا کریں، یا اللہ مجھے ان باتوں سے محفوظ رکھ جن سے میرے دل کو دکھ ہوا۔ اب آتے ہیں 7ویں پوائنٹ کی طرف، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے اپنی نرمی کی حفاظت کریں۔ ہمارے گھروں میں نا ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ دن بھر کی تلخی بچوں پر نکال دیتی ہیں نا، یہ شوہر سے بدتمیزی کرتی ہیں، تو یہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم سارا دن اسی ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ دیورانی نے یہ کہہ دیا، جٹھانی نے یہ کہہ دیا، ساس نے ایسے کر دیا، اور اپنے اندر اتنی تلخی بھر لیتے ہیں نا ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر کے کہ پھر ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے بچے معصوم، تو ہمارے بچے جب آ کر ہمیں کوئی بھی بات بتاتے ہیں، کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ شوہر شام کو آتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ اس کے گھر والوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے، اس نے ہمیں سکون سے جینے نہیں دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کی وجہ سے ہم یہ سارے اس کے رشتے برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو رشتے ہیں نا پھر کمزور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ صبح کا تھکا ہارا آیا ہے، آپ کو اپنی یہ جو فرسٹریشن ہے، ٹینشن ہے، اس کے اوپر تو نہیں نکالنی چاہیے۔
ظاہر ہے اگر وہ پاسبل ہوتا تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہ سپریٹ گھر آپ کو لے کے دے سکتا تھا. اگر نہیں دے سکتا تو پھر ہی آپ اس ماحول میں رہ رہی ہیں نا, یا رکھا ہوا ہے اس نے آپ کو, تو آپ اس کو اپنی حکمت عملی سے, اپنی سمجھداری سے اس کو اپنے لیے بہتر بنا سکتی ہیں. تو اپنے ان رشتوں کو کمزور نہ کریں جو آپ کے لیے خوبصورت ہیں. عورت کی جو اصل طاقت ہے نا اس کی نرمی میں ہے. گھر کے ماحول کو نرم بنانا, بچوں کو محفوظ محسوس کروانا, یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ تلخ رہیں گی نا تو آپ کے بچے بھی آپ کے گھر کے ماحول میں خود کو محفوظ یا خوش محسوس نہیں کریں گے. ماحول کو اچھا بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ آپ اس ماحول میں ہیں یا آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں, تو آپ ان کو کیا سکھا رہی ہیں. آپ کے اوپر ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے اللہ پاک نے دی, اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنا, اچھی تربیت کرنا. تو اس کے لیے اپنے اندر سے نرمی نہ نکال دیں, اپنی نرمی کی حفاظت کریں. ہر بات کو اگنور کرنا سیکھیں, دوسروں کی باتوں کو ہر کسی کے لیول پہ جا کے دیکھیں. اگر وہ ایسا ہے وہ ایسی بات کرے گا, مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بات برداشت سے باہر ہو جائے نا تو شائستہ انداز میں بات کریں, اچھے انداز میں, دھیمے لہجے میں. غصہ, چیخنا یا بدتمیزی کرنے سے پرہیز کریں. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا, آپ کے بچے غلط جو ہے نا سیکھیں گے آپ سے. تو بس اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کو سمجھداری کے ساتھ فیس کرنا سیکھیں. 8ویں نمبر پہ, جب برداشت ختم ہو جائے تو کیا کریں. کبھی کبھار نا انسان کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے, ہو جاتا ہے ایسا. کبھی کبھار ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ انسان کی برداشت کی حد واقعی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ایسے میں انسان کے پاس نا 2 راستے ہوتے ہیں. یا تو آپ کو سب کچھ چھوڑ دیں, اگر آپ نہیں چھوڑ سکتی تو پھر سلیقے سے حل کریں, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ سلوشن نکالیں. اگر مسلسل زیادتی ہو رہی ہے نا تو خاموش رہنے کے بجائے بات کریں, کسی بزرگ سے, شوہر یا سمجھدار رکن سے, جو بھی گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے یا اس بات کو حل کر سکتا ہے. چھوٹا بڑا محسوس نہ کریں کہ وہ آپ سے چھوٹا ہے رشتے میں, گھر میں, تو میں اس سے بات کروں گا تو میں اپنی انسلٹ فیل کروں گا. نہیں, وہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں, آپ اس سے مشورہ کریں. قرآن میں کہا گیا ہے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو, یعنی مسئلہ ہو تو اسے دلیل, ادب اور نرمی سے حل کریں. یہ نہ ہو کہ برداشت کرتے کرتے آپ خود اندر سے مر جائیں. لیکن اصل بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں. میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے بات کوئی اور ہوتی ہے, مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے, لیکن لڑ جھگڑ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں فرسٹریشن, اصل مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے, لیکن ہم نا کسی اور بات پہ نا جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ سلوشن ہمیں مین کسی اور چیز کا چاہیے ہوتا ہے. تو اصل مسئلہ دیکھیں گے کیا ہے اور اس کا سلوشن نکالیں, نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر میں فرسٹریشن کریٹ کریں یا اپنا مینٹل سکون جو ہے نا مینٹل ہیلتھ اپنی ڈسٹرب کریں. نہیں, اصل مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ آخر بات کیا ہے, وجہ کیا ہے جو مجھے ذہنی سکون میرا ختم کر رہی ہے, یہ کیا بات ہے, اس تک پہنچیں اور اپنی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں. یہ رشتے اگرچہ کبھی زہر لگتے ہیں مگر صبر, حکمت اور اللہ سے تعلق انہیں شہد بنا سکتا ہے. دل میں یہ یقین رکھیں کہ جب تم لوگوں سے امید توڑ کر اللہ سے دل جوڑ لیتی ہیں نا, تب دنیا تمہیں توڑ نہیں سکتی. آپ خوبصورت ہیں, طاقتور ہیں اور اللہ کی خاص بندی ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاص بندی ہیں. صرف تھوڑا سا صبر, تھوڑی سی حکمت اور ہر روز اللہ سے دل کی بات کریں, پھر دیکھیے گا یہی تلخ رشتے کبھی مٹھاس دینے لگیں گے آپ کو. صرف ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں کہ وہ اگر میری دیورانی ہے تو اس کو میرے ساتھ ایسا بیہیو کرنا چاہیے, اگر وہ جٹھانی ہے تو اس کو بڑا پن دکھانا چاہیے یا میرے ساتھ ایسا بیہیو کرنا چاہیے, اگر ساس ہے تو اس کو میرے ساتھ ایسا بیہیو کرنا چاہیے. ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں, جو انسان جیسا کرتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. خود کو بدلنے کی کوشش کریں کہ مجھے کسی کے رویے کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا, اور اپنی طرف سے بہترین کرنے کی کوشش کریں. جو اپنے اندر جو آپ کے نیگیٹو چیزیں ہیں نا, آپ ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ الزام دوسروں کو دینے کی بجائے اپنے اندر ضرور انالائز کریں کہ جو مجھے مشکل پیش آ رہی ہے یہاں پہ رہنے میں, اس میں میرا کتنا رول ہے, میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کوئی چھوٹی سی بات کہتا ہے تو میں چیخنے چلانے لگتی ہوں یا اس کو سوچنے سمجھے بغیر میں ریئیکٹ کرنے لگتی ہوں. اپنے اندر ضرور جھانکیں. یہ سب سے بڑی آپ کی جو ہے نا
ایفرٹ ہے، آپ کی سب سے بڑی جیت ہوگی اگر آپ اپنے اندر کوئی خامی ہے اس کو نکال باہر کریں گی اور پھر آپ پازیٹیولی اپنے اوپر کام کریں. کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو بھی بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی آپ کا سکون برباد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود نہ چاہیں. یہ میری اپنا میری زندگی کا نچوڑ ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ بات سیکھی ہے اور الحمدللہ میں اس پر کاربند ہوں اور میں اس پر عمل کرتی ہوں. اور مجھے شکر ہے کہ مجھے کبھی کسی کا رویہ پریشان نہیں کرتا. کسی انسان سے مجھے کوئی جو ہے نا شکوے شکایتیں نہیں ہیں. اگر کوئی بات ہوتی ہے میں اپنے اندر تلاش کرتی ہوں کیا وجہ ہے، میں کیسے خود کو ٹھیک کر سکتی ہوں، کیسے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتی ہوں. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا تو لائک کیجیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.